اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں نے آج کی پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا ایشو تعلیم کے بعد ہیلتھ ہے، ہسپتال ہے۔ ہم نے اپنے 11 پوائنٹس کے اندر ایک پوائنٹ دیا تھا کہ ہم پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بدلیں گے۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے پختونخوا میں کیا کیا۔ میں یہ جو آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ جو پختونخوا میں کل جا رہے ہیں، کل وہ پریس کانفرنس کیسے کر سکتا ہوں؟ چیف جسٹس صاحب جو پشاور جا رہے ہیں کل، اور انہوں نے جو ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر نوٹس لیا ہے، میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم چیف جسٹس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو اصل میں گورنمنٹ کے ریگولیٹرز کو کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹس کی کہ عوام کو ان کی صحت کا اور ان کی تعلیم کا اور ان کو انصاف دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اور کیونکہ ہم اس ملک کی تاریخ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، اس لیے جو چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے، جن کو کرنا چاہیے تھا گورنمنٹس کو۔ تو میں چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پلیز یہ پوری طرح اس کو دیکھنا ہے، آپ بھی نیوٹرل ایکسپرٹس کی، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو باقی صوبوں میں ہوا ہے اور جو کہ ہم اشتہار نہیں دے سکتے تو ہماری چیزیں سامنے نہیں آتی، اور وہاں اربوں روپے کے اشتہار آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے کہ اب 5 سال ہو گئے کس گورنمنٹ نے واقعی لوگوں کا کام کیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی جان اور مال کی، پولیس اور عدلیہ جو ریفارمز کیے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو جانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے جدھر ان کو انسانوں کی طرح علاج ہو سکے۔ تو میں آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ابھی تک پختونخوا میں کیا، میں چیلنج کرتا ہوں 40 سال پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ ہاسپٹل ریفارمز نہیں کی جو پختونخوا میں کی ہے۔ اب جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، ہمارے کیوں گورنمنٹ ہاسپٹلز پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ سارے پیسے والے لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اور سارا غریب آدمی جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل؟ کیوں پیسے والے لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کروانے نہیں جاتے؟ اب میں آپ کو آج مثال دیتا ہوں۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو ابھی ایوارڈ ملا ہے، یہ ایوارڈ نہیں ایک سرٹیفکیشن ملی ہے۔ یہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، یہ دنیا کے ہاسپٹلز کو سرٹیفائی کرتا ہے، اور اس نے پورا شوکت خانم کی پوری طرح انہوں نے اس کی آڈٹ کی، اور انہوں نے 1 ہفتے کے بعد شوکت خانم کو سرٹیفائی کیا، یعنی ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، یعنی کہ شوکت خانم ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل نے سرٹیفائی کر دیا۔ کوئی پاکستان میں گورنمنٹ ہاسپٹل اس کے پاس بھی نہیں آتا۔ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں پختونخوا میں؟ ہماری کوشش یہ تھی کہ جس طرح شوکت خانم ایک انٹرنیشنل ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے، اسی طرح جو پختونخوا کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اسی طرح وہ ورلڈ کلاس بنے۔ یہ 5 سال کی سٹرگل ہے، اس میں 5 سال سے ہم نے کوشش کی۔ پہلے ہم نے ہیلتھ ریفارم ایکٹ لے کے آئے، پہلے ہمیں اسمبلی میں وہ نکالنا پڑا، ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر کمیونٹی کو کنونس کرنا پڑا کہ یہ اگر ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں یہ ہیلتھ ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ دوسرا کام کیا۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمیں جو مسئلے مسائل آئے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ چیف جسٹس وہاں ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس ان کو سنیں ہمیں کیا پرابلمز فیس کرنے پڑے۔ اب ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟
सर बैठ जाओ। हमें क्या प्रॉब्लम्स आए? हमें प्रॉब्लम्स ये थे कि हम अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कैसे ऊपर रेज करें, क्योंकि वो सिस्टम सेट हुआ था। एक नया हॉस्पिटल बनाया हमने शौकत खानम पेशावर, वो एक आप कोई भी जाके देख सकते हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है, क्योंकि वो नया हॉस्पिटल था। उसमें हम खुद सिस्टम्स बना रहे थे। लेकिन पुराने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कोई नहीं अभी तक कर सका। आप सारे हॉस्पिटल्स देख लें, पंजाब के, सिंध के पुराने हॉस्पिटल्स देख लें, आज तक एक हॉस्पिटल ठीक नहीं हुआ, बल्कि वो नीचे जा रहे हैं। आप पैसे भी खर्च करते हैं, वो पैसे भी नहीं इस्तेमाल होते। तो हमने किया क्या? हमने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर नशरमा बरकी मेरे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर नशरमा बरकी ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के सारे सिस्टम्स बनाए थे, जो अब एक्नॉलेज हुए हैं कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। इन्होंने वो सारा, मैं पैसे इकट्ठे किए थे, डॉक्टर बरकी ने वो हॉस्पिटल का सारा सेटअप किया था, उसका निज़ाम बनाया था, जो शौकत खानम को आज ये जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल सर्टिफाई किया है। फिर हमने क्या किया? हमने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको एक हॉस्पिटल में बोर्ड पर डाला। फिर जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर आसिफ, उनको एक एबटाबाद के अंदर यू मेडिकल हॉस्पिटल पे उनके बोर्ड पे डाला। क्यों डाला? कि ताकि ये स्टैंडर्ड्स रेज करें हॉस्पिटल। डॉक्टर बल्कि अपना पैसा खर्च करके अमेरिका से आते हैं, ये वहाँ प्रोफेसर है, अपना पैसा खर्च करके आते हैं, हर महीने आते हैं। ये 4 साल से ये जा रहे हैं वहाँ लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 4 साल से जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसका म्यार रेज किया जाए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ना ये पैसे कोई चार्ज करता है, अपने एक्सपेंसेस पे आते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सारे पाकिस्तान को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही वर्ल्ड बैंक की कोई डोनर एजेंसी होती तो इनको पता नहीं कितना करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है ऐसे कंसल्टेंट्स के लिए। ये मुफ्त काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या? और मैं ये सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल का मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों शौकत खानम का मुकाबला नहीं कर सकता लेडी रेडिंग हॉस्पिटल? अब ये सिस्टम्स ठीक कर रहे हैं, ये बोर्ड पे बैठे हुए हैं। जो प्रॉब्लम्स मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ रखना चाहता हूँ ना, आप जरा प्रॉब्लम सुने हमें क्या आ रहे हैं। हमें प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि अब शौकत खानम में क्यों वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, सजा और जजा है, मेरिट है, वहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं आ सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना सिफारिश नहीं करवा सकती, मेरिट है। और दूसरी चीज, शौकत खानम के अंदर अगर कोई डॉक्टर काम नहीं करता उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं उनको अच्छे बोनसेस मिलते हैं। ये है एक कामयाब मॉडल आपके सामने। अब लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में जरा से देखें, हमें प्रॉब्लम क्या आया। एक है डॉक्टर रियाज अनवर, उनको हटाया गया, वो थे कार्डियक सर्जरी के चीफ, हेड कर रहे थे कार्डियक सर्जरी का, उनको हटाया गया। वो चले गए हाई कोर्ट में, 6 महीने से स्टे ऑर्डर पे हैं। अब मैं ये सबके सामने बात कहना चाहता हूँ, ये जरा देखें कि हाई कोर्ट ने 6 महीने का स्टे ऑर्डर दे दिया है। जो फिगर्स हमारे पास आई हैं, जो कार्डियक सर्जरी की मोर्टेलिटी रेट है वो है 23%, यानी हर 100 मरीज वो जो जाते हैं 23 मर जाते हैं। दुनिया के अंदर 1% है, 1% भी हो तो इंक्वायरी होती है, यहां 23% है। और उस आदमी को जो हेड कर रहा है, जिसके ऊपर वो एक्शन लेता है लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, वो 6 महीने से स्टे ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। कैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुकाबला कर सकता है प्राइवेट का? इसलिए फिर गरीबों के लिए रह गया ना, पैसे वाले तो जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरी चीज, एक चीफ ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड डॉक्टर मूसा कलीम, उनको निकाला गया इनकॉम्पिटेंस से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे, यानी वो काम नहीं ठीक कर रहे थे, उनको हटाया गया। वो 6 महीने से स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं। और जब एक इंस्पेक्शन हुई, अब ये जरा देखें, इंस्पेक्शन हुई, 60 बच्चे थे इमरजेंसी रूम में,
وہاں 2 ٹرینی ڈاکٹر تھے صرف، اور ادھر ایک بچہ مرا پڑا تھا. اس سے پوچھا جو ہیڈ آف پیڈیاٹرکس سے، اس نے کہا جی میں ذمہ داری نہیں ہوں. اب مجھے بتائیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ڈسپلن ہی نہیں اسے کوئی کر سکتا. پھر ایک اور ہے ہماری آفتھالمالوجی، اس کے اوپر سٹے آرڈر لیا ہوا ہے. وہاں پتا چلا کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس تھی. وہ ہمیں ڈونیشنز ملی ہوئی تھی، وہ جو آنکھ کی کارنیا ہوتی ہے اس کا. تو وہ پتا چلا کہ وہ جو اتنی مہنگی ڈونیشن ہوتی ہے وہ آدمی کو نہیں اس چیز کا پتا تھا. وہ 4 مہینے سے سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر 2 کنسلٹنٹس، پتا چلا جناب کہ وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں ہاسپٹل کی قوانین کے خلاف. ان کو جب ٹرمینیٹ کیا، ان کو نکالا ہاسپٹل سے، وہ جا کے سٹے آرڈر لے آئے. میں یہ اس لیے چیف جسٹس، مجھے خوشی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے انٹرسٹ لیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ چیف جسٹس وہ کام کریں جو عموماً ہوتا نہیں ہے معاشروں میں. یہ کہیں انگلینڈ کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، برطانیہ میں، امریکہ میں، جدھر یہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی کام کیا ہوا ہے، امریکہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو. اب آپ سوچیں کہ وہاں مریض ہیں، ایک ہاسپٹل مدد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ مریضوں کو، بیچارے غریب مریضوں کو کوالٹی ٹریٹمنٹ دے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو اس لیے میں چیف جسٹس صاحب کو کہوں گا کہ پلیز، شکر ہے آپ نے انٹرسٹ لیا ہے. آپ کی سامنے ہماری جو ٹیم ہوگی وہ پریزنٹ کرے گی سارا کچھ. یہ تو میں آپ کو 4 مثالیں دی ہیں، اس طرح کتنی مثالیں. اوپر سے ہم نے یہ دیکھا کہ جناب کون، اچھا آپ کو پتا ہے کہ چیلنج کون کر رہا ہے ہماری یہ ریفارمز؟ چیلنج کا لیڈ کر رہا ہے وہاں YD ہے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، اس کا ہیڈ ہے. اس کے ہیڈ کے اوپر یہ فائل ہے، وہ کوئی امتحان پاس نہیں کر چکا. وہ جو اس کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جس میں وہ کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو نکالو باہر. وہ لیڈ کر رہا ہے، جو ریفارمز کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف وہ کیمپین کر رہے ہیں. تو میں پھر سے خوش ہوں چیف جسٹس صاحب کے اوپر. میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ صوبہ ہے جس نے جو بجٹ ایکسپینشن، شاہرام پلیز بتائیں، منسٹر ہیں شاہرام ہیلتھ کے، جو کتنا پہلے پیسہ ہوتا تھا 30 ارب سے 80 ارب پہ بجٹ گیا ہے یعنی ہیلتھ کا 5 سالوں میں. اور 3,000 ڈاکٹر تھے، آج 8,000 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں پختونخوا کے اندر. اور نرسز کی یہ ساری ہم ڈیٹیلز دے دیں گے آپ کو کہ پہلے کیا تھا. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں اگر آپ کوئی بھی، انشاءاللہ ڈاکٹر برکی خود جا رہے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، چیف جسٹس کے سامنے اپیئر ہوں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پہلے کیا تھا، اور اب یہ پوری لسٹ بتائیں گے کہ کتنے چینجز آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، اگر اس میں اچھا کام نہیں ہو رہا تھا تو اب تک 30 ڈاکٹرز آئے ہیں باہر سے. وہ پاکستانی ڈاکٹرز جو یہاں سے باہر جاتے ہیں نوکریاں کرنے، باہر سے 30 ڈاکٹرز اب تک آ چکے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں، انگلینڈ اور امریکہ سے واپس آ گئے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ کنڈیشنز بہتر ہو گئی. تو وہ کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں تو باہر سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں. اور ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ایسی ہیں کہ پہلی دفعہ بجائے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اویل کریں، پہلی دفعہ سرکاری اسپتالوں میں آ رہے ہیں. جو حیات آباد کا میڈیکل کمپلیکس ہے، وہ اگر میں ضرور چاہوں گا کہ چیف جسٹس ایک وزٹ وہاں بھی کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ چینج کتنا ہے. میں یہ اس لیے آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا. کوئی پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مزید اور لوگ دیکھیں. میں چاہتا ہوں میڈیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ انکوائری ہو. میں یہ شور نہیں مچاؤں گا جس طرح وہ نیب جاتی ہے وہاں پنجاب میں تو سارے شور مچا دیتے ہیں، وہ سندھ میں جاتی ہے وہ شور مچا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نیب آئے پختونخوا میں، انویسٹیگیٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آ کے ہماری فیسلٹیز دیکھیں. میں تو کہتا ہوں اسکولوں کا نظام جا کے دیکھیں کہ جو کتنا انہوں نے، جو ہم نے سمجھا کہ بڑی چینجز دیکھیں. میں چاہتا ہوں پولیس کا نظام جا کے دیکھیں کہ کیا پہلے تھا کیا آج ہے. اور یہ جو بھی آپ نے کسی میں اس پہ ہیلتھ کے اوپر، آج صرف کوشچنز پلیز ہیلتھ پہ رکھیں کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہماری قوم. بیچارہ غریب آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. پیسے والے یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، اور جو شریف خاندان ہے اس کے لیے تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہے پاکستان میں جدھر علاج ہو سکے، وہ سیدھے جاتے ہیں باہر علاج کروانے کے لیے. یہ ایک کوشش ہو رہی ہے
کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اوپر لے کے آئیں تاکہ عام انسان کو بہتر ٹریٹمنٹ ملے, ہسپتالوں میں انسان سمجھا جائے. تو یہ میرے ساتھ ہیلتھ منسٹر بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بلکی بیٹھے ہیں, کسی قسم کا آپ اس میں سوال پوچھیں. پشاور کے علاوہ بہت سارے مضافات اور بہت شہر ہیں, ایبٹ آباد بھی ہے, دیگر شہر بھی ہیں, کیا بتا سکتے ہیں کہ وزیر صحت نے ان اسپتالوں کا بھی حالت وہی بہتر کی جیسے پشاور میں توجہ دی؟ جی بالکل, جس طرح یہ آپ خان صاحب نے بتایا کہ جو ڈاکٹر کی اسٹرینتھ بڑی ہے, سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سارا برڈن ایبٹ آباد پہ اور پشاور کے 3 ہسپتالوں پہ ہوتا تھا. ہم نے جو ڈاکٹر کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے, کوئی 2500 سے 3000 سے بڑھا کے کوئی 8-9 پہ لے کے گئے, یہ پورے خیبر پختونخوا میں ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ ڈاکٹر کو کنونس کر سکے اور ڈاکٹر کو پیریفری میں بھیج سکے جہاں پہ ڈاکٹر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہر بندہ ایبٹ آباد سے اور چترال سے پشاور آئے گا تو ایک مریض کے ساتھ 3-4 لوگ آتے ہیں, اس کے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں, مریض یا راستے میں مر جاتا ہے یا اگر پہنچتا ہے وہ فائنینشلی مر جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اسپتال بنائے گئے ہیں, کوئی 13 ارب روپے کا ہم نے ایک ابھی اکوپمنٹ آرڈر کیا ہے, 3 ارب روپے کا ہم نے کوئی الگ 13 ارب روپے کا اس سال ہم نے اکوپمنٹ آرڈر کیا ہے. جب یہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت چھوڑ کے جائے گی تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی ہسپتال نہیں ہوگا جس میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہوگا. BHU سے لے کے ٹرشری کیئر تک پورے خیبر پختونخوا میں ویل اکوپڈ کر دیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی. نارملی آپ ایسی بات کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہے, وہ جواب دیں گے. آج آپ اس میں لیڈ لے رہے ہیں, اگر چیف جسٹس سیٹسفائی نہ ہوئے تو کیا آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش ہوں گے وہاں پہ؟ تھینک یو. میں عرض کروں جی, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پختونخوا کی حکومت کا جو فلیگ شپ پروگرامز ہیں نا, وہ ان کی ہیلتھ ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی پولیس ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز ہیں. سول پروسیجر کوڈ جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1 سال کے اندر سارے کیسز ختم ہوں گے. یعنی جو زمینوں کے کیسز بچوں سے شروع ہوتی تو دادا پہ ختم ہوتے تھے 30 سال پہ, آج 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جا سکتا, اور یہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کے کیا. تو ہمارے یہ, اور پھر انوائرمنٹ جو درخت اگائے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر مزید اور بات کی جائے. یعنی ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم اشتہار اربوں روپے کے دیں, ہم وہ اربوں روپے کے اشتہار اپنے بجائے وہ دینے کے ہم چاہتے ہیں وہ ہسپتالوں پہ خرچ ہو, اسکولوں پہ خرچ ہو. میں یہ چیف جسٹس جو انیشیٹو لیا ہے, میں اس لیے اس کو ویلکم کر رہا ہوں کہ موقع ملے گا لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کیا چینج آیا. چیف جسٹس سے صرف ایک میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ 5 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا. یہ نہیں کرنا کہ وہ جس طرح شہباز شریف جاتا ہے میں کراچی کو پیرس بنا دوں گا. ہم پیرس نہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یورپ سے نہیں مقابلہ کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے کیا چینج آیا ہے, کیونکہ اب اس چینج کے اوپر مزید بلڈ ہو سکتا ہے. الیکشن 2018 میں آپ کے منشور میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر کیا ہے, مزید آپ نے زیادہ رکھا ہے لاسٹ؟ اور اسی میں ایڈ بھی کر لیں کہ جب 2013 میں آپ نے حکومت بنائی تھی تو خیبر پختونخوا کو ایک ماڈل صوبہ بنانا تھا تعلیم اور صحت کے حوالے سے. 2018 آ گیا تو اس کے بارے میں بتا دیں کیا وہ آپ نے مشن ہیلتھ کارڈ کا بھی بتا دیں. جی, اور یا ہیلتھ کا یہ بھی مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دیکھیں, ایک غریب گھرانے کے اندر ایک بیماری ہو جاتی ہے, پہلے تو ان کو مشکل پڑتی ہے کہ ہسپتال میں جگہ ملے, جو ہسپتالوں کا حال ہے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا, ایک گھرانے کا پورا بجٹ ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو 69% گھرانوں کا ہیلتھ کارڈ ہے, 5.5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے, تقریباً 70% گھرانوں پہ, غریب گھرانوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب گھر میں اگر کچھ بیماری ہوتی ہے تو کم از کم ان کے پاس 5.5 لاکھ روپے کا کور ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اور آپ پلان ہے انشاءاللہ پورے ایک ساری زندگی کے لیے ہیلتھ کور ہو, اور پھر سارے جو ہمارا پاپولیشن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامس ہیں ہمارے پاس نام آئے ہیں غریب گھرانوں کے, وہ سب کور ہو. تو آپ نے جو کہا کہ جو پہلے سے اور اب میں کیا فرق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور جو نون لیگ کا
فرق ہی یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سڑکیں بنانے سے اور پل بنانے سے جدھر نواز شریف جاؤ میں موٹر وے بنا دوں گا. بھئی اگر یہ سڑکیں پل بنانے کے لیے ہی اگر آپ کو ووٹ دی جائے تو میں آج کہتا ہوں کہ ملک ریاض بحریہ کو پرائم منسٹر بنا دو, وہ زیادہ آدھی قیمت پہ بناتا ہے اور زیادہ بہتر بناتا ہے. قومیں بنتی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں انسانوں پہ ڈیولپمنٹ کریں, ان کی صحت پہ. دنیا میں کوئی سارے ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے ٹائیگر بنے تھے, ان کی سب سے زیادہ تعلیم پہ اور صحت کے اوپر پہلے زور لگاتے ہیں, اور خاص طور پہ پرائمری ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ. میں ایک چیز کہتا ہوں, دیکھیں یہ نہ کہنا مجھے کہ جناب آپ کے سارے ہسپتال ہی چینج ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پہلے ہم نے مینجمنٹ چینج کیا ہے. یہ جو میں آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ صرف اگر گورنمنٹ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل سے صرف تب مقابلہ کر سکیں گے اگر وہاں مینجمنٹ سسٹم بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کا, جو شوکت خانم کا ہمارا ماڈل ہے. ڈاکٹر برکی نے شوکت خانم کا ماڈل بنایا تھا, کیسے ایک انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل بنتا ہے, اس کے کیا سسٹمز ہوتے ہیں. تو وہ جب تک آپ مینجمنٹ سسٹم چینج نہیں کریں گے گورنمنٹ ہاسپٹلس کا, آپ جتنے مرضی پیسے ڈالیں چینج نہیں آئے گا. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے چینج کیا, اور پہلی گورنمنٹ ہے جس نے جو سٹیٹس کو تھا, یہ جو ڈاکٹرز اس کے پیچھے پڑے ہوئے جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے, وہ اس لیے کہ ان کی جو عیاشیاں ہو رہی تھی, پرائیویٹ پریکٹسز چل رہی تھی. ایک مشین تھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین کی مشین, وہ بند پڑی تھی. 38 مشین تھی پشاور میں سی ٹی اسکین کی, ایل آر ایچ کے باہر 38 سی ٹی اسکین مشین تھی جو چل رہی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں. تو پیسہ وہ بنا رہے تھے اور سارا نقصان کر رہا تھا ایل آر ایچ. اب وہ چینج کیا ہے, تو وہ چینج کیا مینجمنٹ سسٹم چینج کرنے کے لیے. اس کے خلاف ایک پوری محاذ بنا ہوا ہے, اور اس لیے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں. یہ سن لیں میری بات. آپ نے کہا نا جی پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سسٹم کے خلاف جو مافیا بنا ہوا تھا, جس کے خلاف مسلسل لڑتے رہے ہیں, جنہوں نے مسلسل جا کے اسٹے آرڈرز لیتے رہے ہیں, اس مافیا کے خلاف جنگ چل رہی ہے. وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے کیونکہ ہمارا ٹینیور پورا ہے, وہ واپس وہ سسٹم ریورس کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی وجہ سے آج کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کے پاس ٹائم ملے گا, پوری طرح اسٹڈی کریں. ڈاکٹر برکی خاص طور پہ آئیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ کہیں انگلینڈ میں بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ کیسے چلتے ہیں. امریکہ میں بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ کیسے چلتے ہیں. تو یہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز کیوں نہیں صحیح چل رہے, تو اس لیے یہ آئے ہیں اسپیشلی بتانے کے. بتائیے گا وزیر صحت آپ کے ساتھ ہیں, کتنے نئے اسپتال کی تعمیر ہوئی ہے کے پی میں, کتنے بنیادی ہیلتھ یونٹ ڈی ایچ یو بنے, 15 نئے ہسپتال تقریباً بن چکے ہیں. 13 جو ہیں ابھی, 15 اور ان پروسیس ہیں, جس میں 12 جو ہیں وہ 30 جون تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو کے ہینڈ اوور ہو جائیں گے. تو یہ تقریباً کوئی 15 اور کوئی 27-28 کے قریب ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بہت چیز جو خان صاحب دیکھیں, یہ سوتیلے بیٹا والا جو سلوک ہے وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا کے ساتھ, کہ جو پچھلی حکومتوں نے زمین دی برن سینٹر بن رہا ہے, وہ صوبہ جو کہ سب سے زیادہ دہشت گردی میں ہٹ ہوا, برنز کیسز آتے ہیں, بم بلاسٹ میں, باقی ایکسیڈنٹس میں, وہ چیز ایک سیکنڈ جی, اس چیز میں وہ جو برن سینٹر ہے, اس وفاقی حکومت نے پچھلے 5 سال میں 1 روپیہ ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دی. 1 کروڑ روپے انہوں نے دینے تھے, اور اس صوبے کے ساتھ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا. ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس برن سینٹر کے لیے پیسوں کا بندوبست کیا, اور انشاءاللہ 30 جون کو وہ سٹارٹ ہو جائے گا, اپ اینڈ رننگ ہو جائے گا. 120 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ برن سینٹر. وفاقی حکومت نے تعاون نہیں کیا, ہم نے خود سے اب اس کے لیے بندوبست کیا. آپ نے بتایا کہ ینگ ڈاکٹر جو ہیں وہ تحریک بھی چلا رہے ہیں, کمپین بھی چلا رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ینگ جنریشن کو بڑا لائک بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ مذاکرات ہو تو ان کو رائے راستہ بھی لایا جا سکتا تھا. دوسرا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر برکی کو صرف چیف جسٹس صاحب نہیں بلوائے گئے. دیکھیں میری بات سنیے, پہلے تو یاد رکھیں کہ سارے ڈاکٹر سے مسلسل نیگوسیشن چلی. ڈاکٹر برکی نے خود آ کے ان کو ساری دنیا کے سسٹم بتائے ہیں. دیکھیں اب آپ ایک چیز, تو شوکت خانہ میں کامیاب ماڈل تو بن گیا نا,
इंटरनेशनली वर्ल्ड क्लास एक्सेप्टेड हो गया, दुनिया मान गई। 75% गरीब मरीजों को वर्ल्ड क्लास इलाज मिल गया, वो भी मिल गया। अब वो जो मॉडल है यही आप चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। अब गरीबों को एक वहां शौकत आने में कोई वीआईपी रूम नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शेखजाद में चले तो वीआईपी रूम है, बाकी लोगों का क्या इलाज है, उनका क्या है। मैं इसलिए कहता हूं कि वो मॉडल जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ जब ये खड़े हुए तो डॉक्टर बर्की ने बार बार मीटिंग्स की, डॉक्टर से, यंग डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से 1 साल मीटिंग की, समझाया उनको कि दुनिया में ये सिस्टम है, पाकिस्तान में क्यों हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेल हो गए। इन्होंने मुसलसल मीटिंग्स की, तो इसलिए आए हैं क्योंकि देखें जो ये, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं जानता ना दुनिया में कैसे हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तो सिर्फ शौकत आलम का जानता हूँ। ये दुनिया में कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि हम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे ठीक कर सकते हैं, जो अभी तक किसी ने कोशिश ही नहीं की। हम जब बड़े हो रहे थे, मेयो हॉस्पिटल एक क्वालिटी, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, हम सारी अपनी बचपन में हमारे इलाज, मेरी बहनें, हम सारा पैदा हुए गवर्नमेंट मेयो हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्वालिटी थी। अब क्यों हुआ है कि पैसे वाले लोग चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ज्यादा अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप चले जाते हैं इंग्लैंड में आपको चेकअप के लिए भी। यहाँ रह गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेचारे गरीबों के लिए, उसका इलाज ही बिल्कुल खत्म हो गया है। उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आप आवाम को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ अमीरों के लिए इलाज रह जाएगा। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ज्यादातर डॉक्टर कम्युनिटी हमारे साथ है, ज्यादातर हमारे साथ आ चुकी है। लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस जिनकी नुकसान पहुंच रहा है, जिनको जो देख रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट मरीज जा रहे हैं, वो आगे कर रहे हैं लोगों को, वो आगे दूसरों को आगे कर रहे हैं या अदालतों में केसेस कर रहे हैं। नून लीग के पास इलेक्शन में शोकेस करने के लिए मेट्रो, पुल और इस तरह की ऑरेंज ट्रेन वगैरह जैसे मंसूबे हैं, आपके पास हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस में रिफॉर्म्स हैं, तो आप कितने उम्मीद है कि इलेक्शन में केपी के अवाम इन इस्लाहात की बुनियाद पर आपको दोबारा गवर्नमेंट देंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ है? खान साहब, सेकंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा फरवरी में विजिट था केपी का, हमने देखा एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, पुलिस के अंदर बड़ी तब्दीली है। क्या आप नहीं समझते कि सूबाई हुकूमत उन तब्दीलियों को आवाम के सामने लाने में नाकाम नहीं रही है? नंबर 1। नंबर 2 सर, दिसंबर के अंदर बिलियन ट्री सुनामी के नन्हे पौधों को बचाने के लिए 4 लोगों ने जाने कुर्बान की। अभी भी उनकी फाइल सुर्ख फीते की नजर है, उस पर भी कमेंट। जी, दोनों चीजें, एक तो आप जो परवेज खटक है, हम उनको कह के थक गए हैं कि थोड़ा तो अच्छे कामों में अपना नाम सामने लेके आए। वो आराम से चुप करके बैठ के वो भी रह जाता है। लोग, आप दुबई चले जाएं, आप पठान, आपको टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे, आप किसी से बात कर लें, वो सारे कहेंगे जी पीछे से काम हो रहा है। मैं क्यों इसमें पूरी तरह मुतमईन हूँ कि पख्तूनख्वा के अंदर हम इससे दुगनी मेजॉरिटी, यानी जो मिला इंशाल्लाह उससे ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी बदली है। ये क्या कर रहे हैं, 40 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए इन्होंने, सिर्फ ये शहबाज शरीफ 40 अरब रुपए आप अगर इश्तिहारों पे खर्च करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 4 अरब का तो शौकत खानम बन गया पेशावर में, हम क्यों ना और हॉस्पिटल बना लें। इसलिए जब आपको फिक्र होती है कि आपने अवाम का पैसा, सारा जो टोटल बजट है पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट, वो 110 अरब रुपए है। अब 110 अरब में से अगर आप इतना ज्यादा इश्तिहार पर लगा देंगे इनका मुकाबला करने के लिए, तो आप वही पैसा कैसे खर्च करेंगे लोगों के ऊपर, जो इन्होंने अभी 12-13 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया सिर्फ और सिर्फ सारे अस्पतालों के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह, इसलिए मैं खुश भी हूँ चीफ जस्टिस जा रहे हैं, जब चीफ जस्टिस खुद देखेंगे, अगर वो इसके ऊपर कोई कमेटी भी बैठा दें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा बाकी सूबों के भी जरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जरा चेक कर लें, बाकी सूबों के गवर्नमेंट स्कूलों को चेक कर लें, उनकी पुलिस सिस्टम सिर्फ चेक कर लें, और देखें कितनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है पख्तूनख्वा में, क्या एक भी हुई है। और वहाँ इन्होंने जो एक्स्ट्रा जुडिशल, वो तो राव इनबार को छोड़े, आबिद बॉक्सर से पूछें कि वो कैसे शहबाज शरीफ के कहने पर लोगों को मारते थे, तो आप फर्क देखें। मैं चाहता हूं कि बजाय हम इश्तिहारों के जरिए अपने आप को नुमाया करें, मैं चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो जाए। इमरान खान साहब, जो आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है,
जबकि अगली सूरत ये है कि आपके चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसकी 1 महीने से सीवरेज लाइन जो है वो बंद पड़ी है और इंसान का कहना यह है कि हुकूमत के नॉलेज में लाया है लेकिन वो ठीक नहीं कर रही। एक बार दूसरी बात ये कि उसका एक इशू ये है कि वो गिरद की आबादी से जो है वो हॉस्पिटल नीचे रह गया हुआ है, उसको अपलिफ्ट करने के अलावा कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। तो जरा इनसे पूछेंगे एक मिनट देखें, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा बेहतरीन सीवरेज सिस्टम हो गया केपी में, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो आपको वो चीज़ कही है कि जिन चीज़ों पे मुझे नाज है कि जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, करने को तो बहुत कुछ है। आपका सारा पख्तूनख्वा का हेल्थ डेवलपमेंट बजट एक पूरे सूबे का 110 अरब है। लाहौर का सालाना डेवलपमेंट बजट 350 अरब है। अब वो नवाज शरीफ हर जगह कहता फिर जी लाहौर देखो मैं पेरिस बना दूंगा। आप 350 अरब रुपया लाहौर पे खर्च कर रहे हैं और आप सारे सूबे के ऊपर 110 अरब है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने कोई बड़ी 2-3 सड़कें बना दी हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये सड़कें बनाने से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते। सारे मुल्क तरक्की करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से, जब आप इंसानों पे सरमायाकारी करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने पहला सूबा है जिसने पूरा जोर लगाया ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसने सरकारी स्कूल, आम लोगों के बच्चों की तालीम, आम लोगों को अस्पतालों में इलाज, अब पुलिस के अंदर ये वीआईपी ना हो, पुलिस ने आम लोगों की मदद की, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, क्राइम नीचे गई है, माफियाज को खत्म किया। वो सूबा जिधर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी थी वो सबसे ज्यादा पुरअमन सूबा हो गया। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ये ना मैं ये नहीं कह रहा कि पख्तूनख्वा पेरिस बन गया, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पहले से बेहतर हो गया। शुक्रिया, थैंक यू।